ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ بھی ایکسکلوسیو ہو جائے گا, خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, گویا سلام بھی ہمارا جو ہے نا وہ جسے کہیں نا کہ سلیکٹیو ہو جائے گا, ایسا کیوں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب دور فتن کی بات ہوتی ہے تو فتنہ ہمہ جہت ہوتا ہے اور ہمہ گیر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز میں اور انفرادی سطح پر یا کہیں سبجیکٹیولی ایک جگہ فتنہ ہو اور باقی جگہ فتنے سے بچی رہے. فتنہ پھر زوال کی طرح آتا ہے اور پھر اس کا امپیکٹ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب دور فتن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے. اور جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کے حوالے سے مختلف حدیث کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب فتنہ پھیلتا ہے تو پھر ہر چیز بگڑتی ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو دو باتیں آپ نے آج کے پروگرام کا موضوع بنائی ہیں یہ بھی انہی میں سے ہیں. آپ اس کو شامل کر لیجئے, ان کو اسپیسیفکلی ان حدیث کا تجزیہ کرنے سے پہلے آپ اس کو شامل کر لیجئے اس حدیث کے ساتھ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قرب قیامت کے 3 فتنوں کا یک بعد ذکر فرمایا. ایک حدیث میں فتنۃ الاحلاس اور فتنۃ السراء اور فتنۃ الدہیمہ, کہ ایک جو ہے اس میں فتنۃ الاحلاس ہوگا, اس کے بارے میں فرمایا شکست و ریخت اور باہمی جنگ و جدل کا ایک ہوگا فتنہ. پھر دوسرا آپ نے فرمایا فتنۃ السراء ہوگا. یہ جو فتنۃ السراء ہے یہ بنیادی طور پر خوشحالی کا فتنہ ہے, مال کا فتنہ. اچھا, یہ مال فتنہ ہر ایک کے لیے مال فتنہ نہیں ہے, اس کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا, قرآن حکیم میں اس کو فضل قرار دیا گیا ہے. اور مال ہر شخص کے لیے فتنہ نہیں ہے جب تک کہ یہ ترجیح نہ بن جائے اور معیار زندگی نہ بن جائے. تو یہ جب معیار بنتا ہے لوگوں کے یعنی بڑے اور چھوٹے کرنے کا اور ان کو جانچنے کا اور ان کے مقامات کے تعین کرنے کا, جب یہ معیار بنتا ہے تو پھر یہ فتنہ بنتا ہے. تو ایسے دور میں جب فتنہ یہ مال فتنہ بنتا ہے تو پھر لوگوں کی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ترجیحات بدل جاتی ہیں. لہذا جب ترجیحات بدلتی ہیں تو پھر لوگ اسی کے لیے تن من دھن بلکہ سارا کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جو پہلی ترجیح ہوتی ہے. اور پہلی ترجیح معیار زندگی کو بلند کرنا رہ جاتا ہے, معیار انسانیت کو نہیں. معیار انسانیت بہت پیچھے رہ جاتا ہے, پھر معیار زندگی بلند کرنا. اور اسی لیے تجارت پھیلتی ہے, اسی لیے پھر وہ تجارت اور کاروبار, اس تجارت سے مراد صرف کاروبار نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے آمدنی ہو, جس سے کمایا جائے. اب پہلے بھی ایک دفعہ کسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی بنیادی روح انفاق ہے, بنیادی روح کسب نہیں ہے. خرچ کرنا اس کی بنیادی روح ہے, کمانا بنیادی روح نہیں ہے. جب سودی معیشت اور اسلامی معیشت کا ہم کرتے مقابلہ تو یہی تو فرق ہے کہ سودی معیشت میں ہر لمحہ کمانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور اسلامی معیشت کی روح یہ ہے کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے, انفقوا رزقناہم, دیتا اللہ تعالیٰ, ہم صرف خرچ کرتے ہیں. لہٰذا جب یہ ترجیحات بدلتی ہیں تو پھر کمانا ہی وجہ بن جاتی ہے زندگی کی, اور جب کمانا ہی زندگی بنی تو اس میں پھر گھر کے سارے افراد اس میں چلے جائیں گے, حتیٰ کہ خواتین, جس کو المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا کہا گیا. میں تھوڑا سا آپ کو رکنا چاہوں گا کہ ابھی ہم صرف پہلا وہ لے لیں سلام خاص کو, نہیں میں صرف اس کو پھر اس کے بعد کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف اصل میں اس کو آپ نا اس کی روح کو سمجھیں. اصل میں یہ فتنہ ایک ہی ہے. تو اب ایک ہی حدیث میں جب معیار ہو گیا, ایک معیار ہو گیا, اور معیار کیا ہے, وہ فتنۃ السراء کہہ لیں, مال کا فتنہ ہے. مال معیار ہے, جس کی گاڑی بڑی ہے, جس کی کوٹھی بڑی ہے, جس کے پاس مال و جائیداد بینک بیلنس زیادہ ہے, وہ شخص جو ہے وہ معیار زندگی میں بلند ہے. لہٰذا اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو, وہ اس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو, گھٹیا ترین آدمی ہو, رذیل ترین آدمی ہو, لیکن وہ اچھے مقام والا آدمی ہے. اور اس کو اسعد الناس کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکون السعداء, کہ جب تک وہ لوگ خوشبخت نہ قرار دیے جائیں, لوکا ابن لوکائن, جو بالکل رذیل بن رذیل ہے, بالکل گھٹیا ترین لوگ جو ہیں ان کو خوشبخت, اور خوشبختی کا معیار یہ ہے. لہٰذا جب یہ معیار ہوا تو یہ جو سلام کرنا ہے یہ پورے کلچر کی نشاندہی کرتا ہے کہ کلچر یہ ہوگا کہ لوگ سلام اس کو کریں گے. اب اس میں تو صرف یہ ہے کہ تسلیم الخاصہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کریں گے. اب یہ خاص لوگوں کی پہچان دیگر احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ جو پہچان ہے سلام کرنے سے پہلے آدمی پہچان کرے گا. یعنی یہاں تو خاص لوگوں کی بات کی ہے, وہاں یہ کہ پہلے پہچانے گا, اور پہچاننے کے علاوہ ایک اور حدیث کو اس میں شامل کر لیجئے, پھر اس کی تفصیلات ہم بعد میں کر لیں گے. اس کو صرف بنیاد کے طور پر آپ رکھ لیں کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یلقا بین الناس التناکر,
وہ بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث کے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں نہ کچھ. تو پھر اس نے کہا کہ خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی شرائط کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور اخبرک بمشاریطها، میں اس کی شرائط کی نشانیاں تو بتا دیتا ہوں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا الفتنہ والحرج، ایک فتنہ ہوگا ایک حرج ہوگا. تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول فتنہ تو ہم جانتے ہیں، حرج کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج جو ہے نا، یہ بلسان الحبشہ، یہ حبشی زبان میں قتل کو کہتے ہیں، خون ریزی ہے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ ساتھ ہی ارشاد فرمائی وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، لوگوں کے درمیان جو ہے ناواقفیت، ایک دوسرے کو عدم پہچان، میں تمہیں نہیں جانتا، لوگ کسی کو نہیں جانتے، پڑوسی کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ اور پھر ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، کوئی شخص کسی کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ معیار جو ہے اس معیار کو دیکھے گا، پہلے اس کو انالائز کرے گا، اور انالائز کر کے پھر اس کو اس قابل سمجھے گا کہ اس کو سلام کرنا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے.